میرے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروردگار عالم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے سچے مخلصین میں شامل فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت علیہم السلام، بالخصوص مودت سید الشہداء ابی عبداللہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام بھر دے، اور پروردگار عالم ہمارے اموات کی مغفرت کرے، اور ہمیں اور ہمارے آنے والے نسلوں کو اہل بیت علیہم السلام کے غلاموں اور حضرت امام حسین سید الشہداء امام صلوات اللہ علیہ کے صادق شیعوں میں اور ان کے منتقمین میں شامل فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی، ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء، ویا محسن بحق الحسن، ویا قدیم الاحسان بحق الحسین، نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا مبينا واقسم ظهور أعدائه وسود وجوه مخالفيه وكثر شيعته وأنصاره، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف۔ میرے معزز ناظرین، معرفت ائمہ طاہرین علیہم السلام، معرفت امام حسین صلوات اللہ علیہ، اس ایام کی مناسبت سے ہمارا موضوع ہے، اور اسی موضوع کے پیش نظر اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے لسان صدق سے اور آیات قرآن مجید سے فضائل اہل بیت علیہم السلام مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، جزء اول، یہاں پر صفحہ نمبر 190، کتاب الحجہ فی ان الائمة علیہم السلام شہداء اللہ عز وجل علی خلقہ۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی خلقت پر اللہ کی جانب سے شاہد ہیں، شہود ہیں، شہادت کرنے کے لیے، کہ شہادت کریں یعنی اچھی طرح سے دیکھ لیں، اور پھر جب ضرورت پڑے تو اس بات کی شہادت ادا کریں یوم قیامت۔ اور اس کے کئی احادیث بہت زیادہ ہیں میرے عزیز، کچھ اس باب میں ہیں اور کچھ دوسرے ابواب میں ہیں، کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام ہمارے اعمال دیکھتے ہیں، اور دوسری روایات میں دیکھنے کے علاوہ جیسے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہمارے اعمال کو، ہمارے اعمال اللہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام پر عرضہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عرضہ ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ پہلی حدیث ہے، قال ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام اس آیت مبارکہ کے ذیل میں، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، وہ کیسا دن ہوگا جب ہر امت سے ایک شاہد کو پکارا جائے گا، من کل امت بشہید، ہر قوم میں سے ایک شاہد کو پکارا جائے گا، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے ان پر کون؟ ہؤلاء، ان پر، ان کے لیے شاہد کے طور پر بلایا جائے گا۔ قال، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، نزلت فی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاصہ، یہ صرف حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہے۔ ہر عصر میں، ہر زمانے میں اللہ کا ایک شاہد ہے، وہ شاہد پکارا جائے گا روز قیامت، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد کے طور پر ائمہ طاہرین علیہم السلام کے شاہد کے طور پر بلایا جائے گا۔ فی کل قرن منہم امام منا شاہد علیہم، ہر نسل میں، قرن یعنی نسل، ہر نسل میں
ہمارا ایک امام ہے جو اس امت پہ شاہد ہے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد علینا، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پہ شاہد ہیں، ہم پہ شاہد ہیں، یعنی ائمہ طاہرین علیہم السلام پہ شاہد ہیں۔ اس باب میں تیسری حدیث کو دیکھ لیجئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں سألت ابا الحسن علیہ السلام، مجھے یا امام رضا علیہ السلام سے سوال ہے یا حضرت امام کاظم علیہ السلام سے سوال ہے، ظاہراً امام رضا علیہ السلام سے سوال ہے۔ میں نے پوچھا اس آیت کے بارے میں، عن قول اللہ عز وجل، یہ اس آیت کے بارے میں، افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، افمن كان، اب میں اس آیت کا ترجمہ انشاءاللہ مصحف دکھا کر آپ کے لیے پیش کروں گا۔ افمن، حمزہ جو ہے، حمزہ یہ سوال کے لیے، استفہام کے لیے، فا استیناف کے لیے، من كان على بينة من ربه، وہ شخص اللہ کی جانب سے جو واضح دلائل، بینہ واضح دلیل، جس سے حق و باطل کا فرقان ہو جاتا ہے، حق و باطل کا تمیز ہو جاتا ہے، وہ شخص جو اللہ کی جانب سے اس بینے کے ساتھ ہے، ہاں، افمن بینے کے ساتھ ہے، اب وہ شخص جو اللہ کی جانب سے بینے کے ساتھ ہے، اب اس سوال کا اگلا حصہ مذکور نہیں ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی جانب سے کی جانب سے بینے کے ساتھ، حجت کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ ہے، تو وہ دوسروں جیسا ہے، ان جیسا ہے جن کے پاس جہالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا جزء جو ہے وہ غیر مذکور ہے آیہ شریفہ میں، اور پھر فرمایا وَيَتْلُوهُ، وَيَتْلُوهُ، اور اس کے بالکل ساتھ، اور اس کے بالکل تلایتلی، یعنی دو شخص یا دو چیزیں ایسے ساتھ ہوں کہ ان کے درمیان کوئی ثالث نہ ہو، کوئی تیسرا چیز ان کے درمیان حائل نہ ہو، اور اس کے بالکل ساتھ کیا ہے؟ ایک شاہد ہے، من ہو، وہ شاہد بھی اسی کا اپنا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے معجزات اور آیات بینات، دلائل واضحات کے ساتھ ہے۔ کیا ان کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کفار مکہ کے جو سردار ہیں ان جیسا ہے؟ اچھا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے، ایک جانب اس کے ساتھ معجزات ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایک جانب سے قرآن مجید ہے جو اپنے اس طور پہ اعجاز ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کے لیے ان کے اخلاق حسنہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دلائل عقلیہ ہیں، ہر لحاظ سے وہ حق پر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وَيَتْلُوهُ، اس کی حقانیت کی یہ بات ہے، یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اس کے پاس ایک ایسا شاہد ہے، کیا اس شاہد کی کیا شان ہے، ٹھیک ہے نا، اس شاہد کی کیا بات ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر آپ سے کہتے ہیں، کافر آپ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں لست مرسلا، آپ تو پیغمبر ہی نہیں ہیں، جھوٹ کے ہیں، جھوٹے ادعا لے کر آئے ہیں کہ آپ پیغمبر ہیں، ہم آپ کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کرتے، نبوت کی ہم تکذیب کرتے ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، نستجیر باللہ لست مرسلا، قل، اے حبیب کہہ دو، اے حبیب فرماؤ ان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، مجھے تیری شہادت کی ضرورت نہیں ہے، اے کفار قریش، اے کفار مکہ، اے جاہل عرب، مجھے، اے بت پرستوں، مجھے تیری شہادت کی کیا ضرورت ہے، کفا باللہ، میرے لیے کافی ہے اللہ کی شہادت، ٹھیک ہے نا، اللہ کی شہادت، اللہ کی شہادت کیا ہے؟ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بہت سارے، ان کے لسان مبارک پر بہت سارے اعجاز جاری کیے ہیں، معجزات، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی نبوت کی تصدیق قرآن مجید ہے، جو قرآن جیسا، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ،
کہ قرآن جیسے ایک صورت کوئی لے کے آئے، اگر قرآن میں شک ہے، قرآن جیسے ایک سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک لائن ہے، ایک سطر ہے، ایک سورہ ہے، اس جیسا ایک سطر لے کے آؤ، سورہ کوثر جیسا لے کے آؤ، یا کوئی لمبا سورہ پسند ہے، سورہ آل عمران جیسا، وہ نہیں کر سکتے، چھوٹے سورہ جو ہیں ان جیسا آج تک کوئی نہیں لا سکا۔ تو کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان شہادت کس کی کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے ساتھ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ ایک ذات اقدس جو شاہد ہیں، وہ جو شاہد ہیں میرے نبوت کے، کہ اللہ کی شہادت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور ان کی شہادت، وہ شاہد جن کے پاس علم الکتاب ہے، جس کے پاس پورے قرآن کا علم ان کے سینے مبارک میں ہے، ان کی شہادت کافی ہے، ان کی شہادت کافی ہے۔ تو وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل آیہ کیا ہے؟ آپ کی شان میں قرآن مجید میں سب سے افضل آیہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کا مدح و ثنا بیان کیا ہے، تو سید المسلمین امیر المؤمنین قرآن ناطق سلام اللہ علیہ نے فرمایا اسی آیت کو، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے بینے پر ہیں، حجت واضحہ کے ساتھ، قرآن، دلائل بہت سارے، ٹھیک ہے نا، بینہ کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بینہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی شہادت، وَيَتْلُوهُ شاہد، ان کے بالکل ساتھ، یتلو بالکل عدم انفصال، ان سے منفصل ہی نہیں، ایک شاہد ہے، منہ، شاہد بھی انہی میں سے ہیں، ایک شاہد ہے، سب شاہد نہیں ہے، شاہد ایک ہے، ٹھیک ہے نا، شاہد ہے ایک، شاہد منہ، اور وہ بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مراحل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تالی تلو ہیں، یعنی ہم فی اللہ مساوی، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ مجھ سے اسی مرتبے پہ ہیں جو ہارون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ ہارون شریک تھا، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، ہارون علیہ السلام ہدایت میں شریک، ہارون علیہ السلام معجزات میں شریک، ہارون علیہ السلام شریعت میں شریک، ہارون علیہ السلام حق طاعت میں شریک، ہارون علیہ السلام حق ایمان میں شریک، اشرکہ فی امری، ٹھیک ہے نا، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، بالکل ہم فی اللہ مساوی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صحیح حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں، علی علیہ السلام کَنَفْسِی، کہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام بالکل کَنَفْسِی، مانند و مثال ہیں، میرے جیسے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو امام علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، کہ یہ شاہد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جن کی شہادت جو ہے اللہ کی شہادت کے مساوی، ایک بینہ ہے اللہ کی جانب سے اور ایک وہ شاہد ہے، ٹھیک ہے، یہ کون ہے؟ فقال امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ الشاہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بینۃ من ربہ، جو بینے کے ساتھ ہے، افمن کان علی بینۃ، کیا وہ شخص جو اللہ کی جانب سے بینے پر ہے، دلائل واضحات کے ساتھ ہے، معجزات باہرات کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو بینہ پر ہے، وہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور شاہد کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اب اس آیت کے متعلق آج کل جو کچھ جہلا ہیں جماعت عمریہ کے، ان کی جانب سے کچھ باتیں سننے میں آئی ہیں، تو اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، آیہ یہ ہے سورہ مبارکہ ہود میں، آیہ نمبر 17، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، اور اس کے ساتھ، اس کے بالکل ساتھ ایک شاہد ہے جو انہی میں سے ہے، ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اور ان سے پہلے کتاب موسیٰ ہے، اماما و رحمہ، جماعت عمریہ کا ادعا ہے کہ کتاب موسیٰ امام بھی ہے، رحمت بھی ہے،
امام بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ تو کوئی حدیث دکھاؤ، جب تم یہ ایسا تم ترجمہ کرتے ہو، دلیل کیا ہے تمہارا؟ دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ کتاب موسیٰ اماما و رحمہ ومن قبلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتاب موسیٰ ہے، کتاب موسیٰ میں ان کی دلائل ہیں ان کی تشریف آوری کی بشارت ہے۔ اب امام و رحمہ میرے عزیزو، یہ متعین نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ اب عربی زبان میں امام جو ہے، لفظ امام یہاں پر امامن یہ حال ہے، رحمتن یہ حال ہے، رحمتن کو عطف کیا گیا ہے امام پہ، تو یہ حال ہے۔ یہ حال قسم کا حال ہے میرے عزیز، حال کس کا حال ہے؟ ایک حال ہوتا ہے، ایک ذوالحال ہوتا ہے۔ اس کا ذوالحال کون ہے؟ صاحب حال کون ہے؟ یعنی ان سے پہلے کتاب موسیٰ ہے، کتاب موسیٰ ہے۔ اس حالت میں، حال کا ترجمہ اردو اس میں کریں گے نا ایسا، بھلے رأیتہ وہو یضرب بالسیف، میں نے اس کو دیکھا اور وہ اس حالت میں کہ وہ تلوار سے مار رہا تھا، وہو یضرب بالسیف، یہ جملہ حالیہ ہے۔ یہاں پہ جو اس کو عربی زبان میں حال کہتے ہیں، اچھا یہ صاحب حال کون ہے؟ کیا کتاب موسیٰ ہے؟ کتاب موسیٰ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی کہہ سکتا ہے لیکن اس کے پاس یہ متعین نہیں ہے کوئی اور کتاب کو امام کہنا، کتاب کو امام کا عنوان دینا، یہ عربی زبان میں ایک عام سی بات نہیں ہے، عام سی بات نہیں ہے۔ یہ امام جو یہاں پر ہے میرے عزیزو، یہاں پر وہی جو شاہد ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو شاہد ہیں وہ امام بھی ہیں، رحمت بھی ہیں۔ یہ حال کتاب موسیٰ سے نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے عزیزو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معتاد نہیں ہے کہ کتاب جو ہے نہ بولتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتاب جو ہے اب نہ وہ اپنے آپ کی تفسیر کرتا ہے، کتاب نہ وہ سنت، کبھی کوئی شخص مثلا نہ کوئی جہاد ہو رہا ہو، مسلمانوں کا پیشوائی کرے جہاد میں مثلا، یا کبھی دو آدمی میں جھگڑا ہو، کتاب اٹھ کے آ جائے کہ بھئی تو آپ میں فیصلہ یہ ہوگا، کتاب جو ہے مظلوم کا حق ظالم سے چھین کے اس کو دے دے، یہ سب امام کا کام ہے۔ امام، پیشوا، رئیس یہ فرائض انجام دے گا نا۔ تو کتاب کو امام بولنا اس میں کافی مجاز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور حق یہی ہے کہ اس کو شخص پہ جو مذکور ہے، جو اس سے اسی آیت میں مذکور ہے شخص، اور وہ شخص کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ فریقین کے احادیث بہت زیادہ ہیں اس بات پر کہ یہ شخص جو شاہد ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، یہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اس پہ اس کا حمل کیا جائے، ٹھیک ہے؟ وہ امام بھی ہیں، رحمت بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس احادیث ہیں اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے کہ یہ یہاں پہ امام و رحمہ جو ہیں یہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا حال ہے، یہ حال ہے۔ اس کا ذوالحال کون ہے؟ وہی جو شاہد ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ۔ تو ترجمہ کیسا ہوگا کہ کیا وہ شخص جو اپنے رب کی جانب سے معجزات کے ساتھ، دلائل واضحات کے ساتھ آیا ہے، اور بالکل اس کے ساتھ اسی کا اپنا شاہد منہ، اسی کا اپنا ایک شاہد بھی اس کے ساتھ ہے، وہ شاہد امام بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور اس سے یعنی یہ امام و رحمت جو ہے حال ہے شاہد میں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کتاب موسیٰ میں ہے، اور کتاب موسیٰ میں جو دلائل اور بشارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اچھی بات ہے۔ اب کوئی کہہ دے گا کہ یہاں پہ حال اور ذوالحال میں جو فصل ہے، یہ تو قرآن میں عام سی بات ہے کہ حال اور ذوالحال میں، حال اور صاحب حال میں فصل بہت پڑتا ہے، آیتوں کا فصل پڑتا ہے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اولئک یؤمنون بہ، اولئک یؤمنون بہ، اہل ایمان اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اہل ایمان اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے بینے کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بالکل ان کا شاہد جو ان کا اپنا ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ علی منی وانا منہ،
جو بالکل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ہے وہ شاہد ہیں، ٹھیک ہے، شاہد ہے، اور وہی وہ شاہد جو ہیں امام بھی ہیں، رحمت بھی ہیں، اور ان سے پہلے کتاب موسیٰ ہے۔ اچھا، مؤمنین اس پہ ایمان رکھتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور جو لوگ اس بات کو رد کریں احزاب میں سے، مختلف قبائل میں سے، مختلف گروہوں میں سے، تو ان کا نار ان کا ٹھکانہ ہے، نار کا، وہ ہمارے وعدے کا جگہ کہاں ہے، وہ نار ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اس بات سے کسی پہ شک میں نہ رہنا، انہ الحق من ربک، یہ بات اللہ کی جانب سے حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر جو لوگ ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، اکثر جو لوگ ہیں ایمان، اکثر جو یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں تو کس کے لیے نازل ہوئی تھی؟ وہاں پہ عرب میں نازل ہوئی نا، پھر وہ تو سب تو مسلمان ہوئے تھے، تو پھر قرآن نے کیوں کہا اکثر الناس لا یؤمنون، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ وہ مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، تو پتہ یہ چلا مسلمان تو ہوئے تھے، مومن نہیں ہوئے تھے، کیونکہ قرآن نے کہا تھا انہی کے متعلق کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، مسلمان ہوئے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے وقت اکثر جزیرۃ العرب مسلمان ہو چکے تھے۔ اچھا، یہاں پہ میں پہلی بات یہ یتلو کے متعلق بات کروں کہ یتلو کا کیا مطلب ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن للراغب الاسبہانی، الجزء الاول، صفحہ نمبر 97 میں راغب کہتے ہیں تلا یتلو تبعہ متابعتا لیس بینہم ما لیس منہا، ٹھیک ہے نا، تلا یتلو، یتلو ہو، ایسے متابعت، ایسے ساتھ ہونا، ٹھیک ہے نا، ایسا شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ یا چیز دوسرے چیز کے ساتھ ہو کہ ان کے درمیان کوئی ثالث نہ ہو، کوئی اجنبی ان کے درمیان نہ ہو، بالکل ایک ہوں، سمجھ میں آئی نا بات؟ وَذَلِكَ تَارَةً يَكُونُ تَارَةً بِالْجِسْمِ وَتَارَةً بِالْاقْتِدَاءِ فِي الْحُكْم، یہ ایک دفعہ لغوی طور پر یہ جسمانی فزیکلی بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا کوئی چیز آپ کے ساتھ بالکل لگا ہوا ہے، دو کتابیں بالکل ساتھ ہیں، دو کتابیں بالکل ساتھ ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اس کتاب کے بعد ہے، اس کتاب کے ہم ردیف ہے، یہ یتلو ہو اس کے بعد ہے، یہ اس کے ساتھ ہے، کہیں گے نا، اور ایک دفعہ یہ اقتدام ہے کہ بالکل کہ ایک شخص اگر دوسرے شخص کا ہو بہو اقتداء کرے، سب اعمال افعال ایک شخص کا دوسرے شخص کے عین مطابق ہو تو اس کو کہیں گے یتلو۔ تو پتہ یہ چلا، پہلا شرط یہ ہے کہ یہ شاہد کون ہے، قرآن جس کا ذکر فرما رہا ہے اس آیہ مبارکہ میں، شاہد کون ہے؟ پہلا بات یہ ہے کہ یہ شاہد اس کے تمام افعال، اس کے تمام عقائد، اس کے تمام اطوار، اس کا قیام، اس کا قعود، اس کا سکوت، اس کا نطق و بیان، اس کی جہاد، سب بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتداء پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذرہ برابر بھی اس میں انحراف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تلا یتلو کا مطلب یہی ہے، اور یہ صفت جو ہے کسی بھی صحابے پہ منطبق نہیں ہے سوائے سید المسلمین یعقوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام کے، کیونکہ صحابہ سب مشرک تھے، صحابہ سب اسلام لانے کے بعد ان سے کفر کی کتنی باتیں صادر ہوئی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے گالیاں دی ہیں، ٹھیک ہے نا، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد کی حرمت کیا، وہ جب ہم دکھائیں الا ماشاء اللہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کیسے صاحب، قاضی عیاض یحسبی کہتے ہیں کہ فلاں بدری نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو جملہ کہا ہے، اگر وہ آج کوئی مسلم کہہ دے تو شک ہی نہیں کہ اس کو واجب القتل ہے، واجب القتل ہے، ٹھیک ہے نا، یا مثلا جو باتیں صحابہ نے بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان پہ خطاب کیا، ان سے کہا، حجر اور حزیان کا جو نسبت دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آج کوئی مسلمان کہہ دے تو سب مولوی، خدا جانتا وہی بات جو عمر نے کہا ہے، صحابہ نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات سے خمیس کو یہ انہوں نے کہا ہے، اور منڈے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سموار کو وفات ہوئی، یعنی 4-5 دن سے پہلے جو گالی دی ہے ان لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، اور جو عمر کے جو اور اطوار ہیں، جو اس کی حد کی حرمت ہیں، وہ جو جماعت عمر چھپاتے ہیں آپ لوگوں سے، جب ان کو ہم اس کا فائل کھولیں گے، پروفائل کھولیں گے، آپ اس کے کرتوت دکھائیں گے نا کہ کس طرح مختلف مقامات پر اس نے گستاخی کیا،
کہ اگر وہی گستاخی آج کسی بھی مسلمان سے اس سے ادنا مرتبہ بھی صادر ہو تو سب مولوی جو ہیں فتوے دیں گے کہ یہ شخص واجب القتل کافر ہے، مرتد ہے، یہ شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں حوض کوثر سے دور کیے جائیں گے اور جہنم پھینکے جائیں گے۔ تو وہ شخص وحید جو معصوم ہے، مطہر ہے، اس کے تمام عقائد، اقوال، اطوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہیں، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اور اس کے علاوہ جماعت عمر کے احادیث بھی ہیں۔ اچھا، والقمر اذا تلاها اراد بها هنا اتباع على سبيل الاقتداء والمرتبه، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قمر يتلو الشمس، قمر شمس کے بالکل فوراً بعد آ جاتا ہے، شمس کے بعد ہے، شمس کے ساتھ ہے، اس کے اقتداء کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ اچھا، اب دیکھیں عزیزو، یہاں پر جو جملہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن امام ہے، قرآن امام ہے، قرآن خلیفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ قرآن کبھی جہاد نہیں کرتا میرے عزیزو، کرتا ہے قرآن کبھی بھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے، خود کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ متفرق اجزاء تھا، اور خود ان کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ، ایک دلیل بھی نہیں ان کے مذہب میں کہ قرآن یہ قرآن نے اپنی حفاظت کیا، قرآن اس سے کوئی چیز ساقط نہیں۔ ان کے مذہب میں یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں جماعت عمریہ، ان کے علماء، دلیل ایک بھی نہیں ہے، دلیل ایک بھی نہیں ہے کہ ان کے مذہب میں قرآن غیر محرف ہے، دلیل ایک بھی نہیں ہے، سوائے اس ادعا کے کہ ہمارا اجماع ہے۔ آیت قرآن ایک نہیں ہے، حدیث ان کے پاس ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور پوری دنیا میں انہوں نے نعرہ پھیل دیا کہ شیعہ دوسرے قرآن کے قائل ہیں، شیعہ اس لیے کافر، حالانکہ ان کے اپنے مذہب میں دلیل ایک بھی نہیں ہے کہ قرآن غیر محرف ہے۔ اور اس کے بالعکس ان کے پاس دلائل، صحیح دلائل کہ قرآن میں بری طرح سے تحریف ہو چکی ہے، بہت زیادہ ہے۔ ان کے اپنے بخاری مسلم کو اور کتابوں کو تو چھوڑ دو، بخاری مسلم کو پکڑیں، دلائل بہت زیادہ ہیں۔ اور اس کے باوجود دیکھیں عزیزو کہ ایک شخص مثلا اتنا بے حیا ہو کہ چوری کا مال اس کے بغل میں ہو، اس کے پیٹھ پر ہو، اس نے چوری کا مال پکڑا اور قسمیں کہیں کہ میں نے چوری نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، جب آپ کی کتابیں شہادت دے رہی کہ تمہارے ائمہ، تمہارے اکابر کہتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے، اور تم کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے قرآن ناقص نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو نا؟ ایک ایسا شخص کو آپ دیکھ لیں کہ اس بینک سے نکل رہا ہے پیسے، اس نے یہاں پہ بوری، یہاں پہ سب وہ مختلف چیزیں اس نے چرائے ہیں، یا کسی کے گھر گیا ہے وہاں سے چوری کر کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، سب سامان چوری کا اس کے پاس ہے، اس کو اس رنگے ہاتھ آپ نے پکڑا ہے، اور وہ قسمیں کر رہا ہے، وہ سب کو گالی دے رہا ہے کہ میں چور نہیں ہوں، تم غلط کہہ رہا ہو۔ جماعت عمریہ کی مثال یہ ہے قرآن مجید کے متعلق۔